ترجمہ سنائیں گے سورت کے شروع سے، اور سنائیں گے عبد المعیز بھائی، ہمارے خیاط بھائی تھوڑا سا سنائیں جس طرح بھی آتا ہے. آپ نے اگر سے ہمیں روکا ہے کہ آپ ہم سے نہ سنیں، پھر بھی اگر آپ سنانا چاہیں تو ایسا نہیں، ایون ایک دن کریں گے آپ ضرور انشاءاللہ، ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. جی سنائیے گا عبد المعیز بھائی. جی نہیں الحمد سے وہ آپ نے شروع سے ویسے پڑھا بھی نہیں تھا. چلو آپ سورہ بقرہ کے شروع سے سنا لیں. یہ لوگ آپ کے کم ہو رہے ہیں، آپ اس لیے میں کہتا تھا اٹینڈنس رجسٹر ہوتا اور ہم ان کو ون بائی ون پوچھ لیتے کہ بھائی جان آپ آج کیوں نہیں آئے. صرف ہم نے پوچھنا تھا، ان کو کہنا کیا تھا. خیر اچھا ٹھیک ہو گیا. اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب. اس کی ترجمے کی جگہ پر کہہ دیا جاتا ہے اللہ عالم بمرادی. اللہ اعلم بہتر جانتے ہیں، بمرادی ہی اس کی مراد، اس کا مطلب. ذالک وہ، الکتاب کتاب، لا ریب نہیں کوئی شک اس میں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین. جب فیہ ہدن اس میں ہدایت ہے، للمتقین متقین. کوسچنز آر دیئر. تو ذالکا، یہ ذالکا جو ہے نا اشارہ کون سا ہے؟ بعید. اشارہ بعید کے لیے ہے. پہلے تو میں پوچھنے لگا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تفصیل سے بتایا نہیں آپ کو. تو اشارہ بعید کے لیے ہے. انگلش میں جیسے دیٹ اور دوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ہوتے ہیں ذالکا. ذالکا ٹھیک ہے جی، اور زانی کا ایسے ہی، تل کا، تانی کا، الائی کا. الائی کا یہ دو دیکھیں، ذالکا واحد مذکر، ذالکا تسنیہ مذکر کے لیے، اور الائی کا یہاں پر بھی آئے گا جمع مذکر کے لیے. تل کا واحد مؤنث، تانی کا تسنیہ مؤنث، اور الائی کا جمع مؤنث. یہ الائی کا جو ہے نا یہ جمع مذکر کے لیے بھی ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی ہے. تو اس کو ایسے آپ نے یاد کرنا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ایک لفظ آتا ہے نا تو اس کا سارا فیملی، سارا خاندان جو اس کو یاد کر لیتے ہیں تاکہ سب کا ہی ترجمہ آ جائے. تو وہ ترجمہ ہے سب کا بن رہا. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے نا. تو ذالک، زانی کا، تل کا، تانی کا، الائی کا. یہ اس کو یاد کریں. ذالک، زانی تو یہ اشارہ بعید ہے. یہ کیا ہے؟ اشارہ بعید. اس طریقے سے آپ نے اسماء موصولہ پیچھے یاد کیا. آج پھر اس کو دہرانے کے لیے ہم دہرائیں گے ریویژن، ایز اے ریویژن. تو اللذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما، من، این، ایتن. سنائیں گے؟ بولیں نا سارے. اللذی، ان سب کا معنی کیا ہے؟ جو. اور ان کا معنی کیا ہے؟ وہ. جی. ذالکا وہ. تو اصل میں اس کا معنی وہ ہے. تو ہم اس کو بامحاورہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ کتاب، کیونکہ یہ کتاب ہمارے سامنے، ہم کہتے ہیں یہ کتاب. جب ہم کہتے ہیں وہ کتاب تو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کا ہم ترجمہ ایسے کر لیتے ہیں یہ وہ کتاب ہے. اب اشارہ ہوگا وہ، تو ہو سکتا ہے وہ سے مراد اللہ پاک کی لوح محفوظ اس سے میں مراد ہے. یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی لوح محفوظ میں محفوظ ہے. جیسے سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی لوح محفوظ. یہ لوح محفوظ میں بند کتاب ہے اور کتاب مکنون ہے، یعنی کہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے وہاں اللہ کے پاس
ایسے ہی لکھا ہوا جو اصل نسخہ جو ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے اور کوئی اس کو رد و بدل نہیں کر سکتا. یعنی کوئی چیز اصل کسی جگہ پر پڑی ہونا تو اس کی کاپیاں جہاں کہیں بھی دنیا میں بکھری پڑی ہوں تو اس اصل کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کسی جگہ پر کسی نے رد و بدل تو نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ کتاب ہے. تو یہ وہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, لا ریب کہ کوئی شک نہیں ہے. جی اس کے متعلق ہم آج بھی تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہیں گے. یہ لکھ لیا آپ نے, یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لکھا رہے یہ جو نا, تو آپ اس کو بعد میں دیکھ لیں. دوبارہ لکھتے ہیں جی نہیں کوئی بات نہیں, اوکے ٹھیک ہے. یہ لکھ لیا تھا نا آپ نے, نیچے والا ختم کر لیا. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے. اوکے, لا ریبہ, اس میں لا جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ لنفی الجنس. لنفی لی کا معنی کے لیے ہے, لنفی الجنس. الجنس لا لنفی الجنس, جنس کی نفی کرنے کے لیے. کل میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اس میں جنس کس لفظ کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا لفظ جو پوری نوع پر بولا جائے, پوری قسم پر بولا جائے. اور مثلا انسان, اب انسان لفظ جو ہے یہ اس میں جنس ہے, اس میں جنس ہے. یعنی جنس انسان, انسان کے اندر جتنے بھی انسانیت ہے, جتنے بھی سارے انسان ہیں, سب کے اوپر ایک لفظ بولا جاتا ہے الانسان, انسان. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں انسان اس سے مراد کوئی ایک انسان, ایک بندہ تو نہیں ہوتا. اگر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے تو کوئی ایک بندہ ہے نہیں, سب انسان کے متعلق ہے. اس لفظ کو کہتے ہیں اس میں جنس. تو یہ جو لا ہے یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے, یعنی جس لفظ کے اوپر آئے گا اس جنس کی سب کی اس نے نفی کر دی ہے. تو اب یہ چونکہ ریبہ کے اوپر آیا تو شک ہے, تو شک کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں, کئی قسم کے شک ہو سکتے ہیں, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, کوئی ایسا, کوئی ویسا, یہ جس لحاظ سے بھی کوئی شک ہے. تو اس کے اوپر یہ نفی ہو گئی ہے, جنس کی نفی ہو گئی, لا ریبہ, تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. ویسے تو ریبہ کا معنی کہ شک ہے نا, ریب شک کو کہتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں لا ریبہ, کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہی فیہ, اس میں. جی بتائیں گے معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تین جو ڈاٹس انہوں نے بتائے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے, یہ معانقہ کس کو کہتے ہیں؟ ملاتا ہے پچھلے کو اگلے کے ساتھ. اچھا جی, تو لا ریبہ, ریبہ اور فیہ کے درمیان میں معانقہ ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی لا ریبہ فیہ, تو اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب فیہ اور ہدن میں آپس میں معانقہ ہے, تو فیہ کا تعلق آگے ہدن کا, فیہ ہدن اس میں ہدایت ہے, للمتقین, متقین کے لیے. کے لیے کس کا معنی ہے؟ لی کا معنی ہے. اچھا جی, متقی تقوی والوں کے لیے ہم ترجمہ کریں گے نا, تقوی والوں کے لیے, متقین کے لیے, تقوی والوں کے لیے. یہ جو سنگولر سے پلورل کا ترجمہ ہو رہا ہے نا, جمع کا ترجمہ ہو رہا ہے, اس میں کون سی علامت ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا ترجمہ ہے؟ اینا. میں نے آپ کو دو الفاظ بتائے تھے, ایک اینا اور ایک اونا. دوبارہ سے اس لیے لکھ رہا ہوں, اینا اور اونا. اونا اینڈ پر ہو تو وہ جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, للمتقین, متقین کے لیے. آگے ہم پڑھیں گے ترجمہ آپ کریں گے, الذین, وہ لوگ جو, یعنی سب ہے نا, الذین جمع کا ہے, وہ لوگ جو. تو ہم جب بھی کوئی لفظ پڑھیں گے تو اس کا فیملی کو سارے کو ریپیٹ کر کے آگے چلیں گے تاکہ یہ یاد ہو جائے. تو پھر سے بولیں گے الذین, میں بول دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائے, آپ ریوائز کر سکے. الذی, اللذانی, اللذینی, اللذین, اللتی, اللتانی, اللتینی, اللاتی, اللواتی, ما, من, این, ایتن. ٹھیک ہے, یہ اسماء موصولہ ہیں, جوائن کرتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے جی. الذین, وہ لوگ جو, یؤمنون, جی لفظ آگے ہے یؤمنون. دیکھیں اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ جی بتائیے جی, سب بتائیں گے, سب ریکال کریں ان ساری چیزوں کو. سب کرتے ہیں اور کریں گے. یؤمنون, یہ یا جو ہے یہ کیا ہمیں یاد دلاتی ہے؟ فعل مضارع کی علامت ہے. یہ یا کیا ہے؟ فعل مضارع کی علامت ہے. ہم نے کہا جب ہم کوئی ایک چیز آ جائے گی اس کا سارا فیملی پھر ہم ریپیٹ کر کے چلیں گے تاکہ یاد ہو جائے. تو اگین ریپیٹ دا فیملی آف اٹ.
اس کے ادر جو ہیں مضارع کی علامات کون کون سی ہیں؟ الف تا یا نون، الف تا یا نون، اتین ہم نے بنا لیا تھا، الف تا یا نون، الف آ جائے، تا آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے تو یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ فعل فعل مضارع۔ فعل مضارع میں آگے کتنے فعل ہوتے ہیں؟ دو، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اٹ مینس کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے فعل حال میں اور فعل مستقبل میں، اور یا کا ترجمہ اپنا کیا ہے؟ وہ، الف کا کیا ہے؟ میں، تا کا تم، یا کا وہ، نا کا ہم۔ مثلا اگر یہ ہوتا، یہ یؤمنون میں شروع ہوتا اومنو میں ایمان لاتا ہوں یا میں ایمان لاؤں گا، اگر یہ تا سے شروع ہوتا تومنون تم ایمان لاتے ہیں یا تم ایمان لاؤ گے، اگر یہ یؤمنون ہے تو وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے، اگر یہ ہوتا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے، تو یہ ہے یؤمنون۔ تو اصل میں یہ یؤمنو لفظ اتنا ہے، اینڈ پر اونا لگا ہوا ہے فعل پہ، تو یہاں پر بھی جمع ہو گیا ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے۔ الذین یؤمنون وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، یہی ترجمہ بنتا ہے نا جی۔ اچھا یہاں پر ایک منٹ رک کر اس کو سمجھ لیں کہ الذین جوائن کے لیے آتا ہے نا، جوائن کے لیے آتا ہے، تو پچھلے کے ساتھ یہ جوائن کر رہا ہے، تو کس کے ساتھ یہ جوائننگ ہو رہی ہے؟ متقین کے ساتھ۔ ویسے ہم نے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب الذین اس کو جوائن کر رہا ہے، متقی کون ہیں؟ وہ لوگ جو، اب بتائی جا رہے ہیں متقی کون ہے، تو پہلے یہ بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو انڈرسٹینڈنگ بھی لینی ہے نا، اس میں سے ہدایت بھی سیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں، تو ان کی پہلی صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیبی غیب کے ساتھ، بالغیبی غیب کے ساتھ، بی کا معنی کیا ہے؟ کے ساتھ۔ یہ پیچھے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ وہی بی ہے، بالغیبی غیب کے ساتھ۔ غیب کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ یعنی ان سین، ان دیکھا، بغیر دیکھے ہم کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کے اوپر ہم بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے فرشتوں کو بھی ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ چھوا ہے، تو بن دیکھے ان پر ایمان ہے۔ ایسے ہی آخرت بھی ان دیکھا ایمان ہے کہ اگر آنے والی ہے، بن دیکھے اس پر ایمان ہے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو بن دیکھے ہی ایمان ہے، ویسے صحابہ نے دیکھا تھا۔ تو اس طریقے سے کتابیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن کے متعلق بھی اور دوسری کتابوں کے متعلق بھی، تو ہم نے اس کو اترتا ہوا دیکھا تو نہیں، صحابہ نے تو وہی اترتی بھی دیکھی اور سنی بھی، تو لیکن ہم نے نہیں دیکھی، تو ہم نے بن دیکھا ایمان ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اس شعور کا ٹیسٹ ہے۔ اصل میں یہ دنیا جو ہے نا، یہ دارالامتحان ہے، یہاں صرف ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے انسان کا، انسان کے عمل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ صحیح کرتا ہے یا رانگ کرتا ہے۔ انسان کو ول پاور دی گئی ہے کہ اپنی مرضی سے رائٹ کرے یا رانگ کرے، یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے، مرنے تک اس کو اختیار ہے کہ رائٹ کرے یا رانگ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر میری مرضی کے مطابق ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ صحیح کرے یا غلط کرے گا، اختیار ہے، لیکن اس اختیار دے کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب یہ اپنا اختیار میری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات، سورہ ملک کی آیت ہے، اللہ نے ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے لنبلوکم، تاکہ ہم ٹیسٹ کر لیں، امتحان لے لیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس دنیا میں انسان جو ہے وہ امتحان میں ڈالے گئے ہیں، اور ان کا امتحان ہو رہا ہے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے ذہن کا اور شعور کا بھی امتحان ہو رہا ہے کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اللہ نے پوری کائنات کھول دی ہے انسان کے سامنے کہ وہ اپنی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو یہ بے جان گٹھلی سے تم اس کو دبا دیتے ہو، کون اس کو پھاڑتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، اس دانے کو اور اس گٹھلی کو اور سخت پتھر جیسی اس گٹھلی کو کون پھاڑ لیتا ہے، اور اس میں سے نرم ترین کونپل اس کو کیسے پھاڑ دیتی ہے، اور وہ نکلتے نکلتے ایک کونپل اور پھر پودا اور پھر اس کے آگے رنگ اور پھول اور خوشبو اور ذائقے کون پیدا کرتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کا شعور کا امتحان ہے کہ انسان کا فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی، انسان پنکھا دیکھتا ہے تو اس کے بنانے والے کی طرف انسان کا توجہ جاتی ہے۔ یہ کوئی بھی چیز انسان دیکھتا ہے تو یقیناً انسان سوچتا ہے کہ یہ خود نہیں بنی،
اس کو کسی نے بنایا ہے. تو پھر جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ توجہ دلا رہی ہیں, سوچ ادھر جا رہی ہے کہ ان کو کسی نے بنایا ہے, کس نے اس کو بنایا ہے, تو پھر اتنی بڑی کائنات اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے سمجھ نہیں آتی. افلا یعقلون, یہ عقل نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے. افلا یتدبرون, یہ تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. تو غور و خوض کرے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تمہیں سمجھ آتی ہے کہ کسی نے بنایا ہے, تو یہ پوری کائنات یہ تمہیں کہتی نہیں, تمہارے کلک نہیں کرتی کہ کس نے اس کو بنایا ہے. تو اس شعور کا امتحان ہے. تو ہم بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کی بنائی ہوئی ہیں. جیسے کوئی چیز اس دور میں تو اس چیز کو سمجھنا اور آسان ہے نا, جب سائنٹیفک اور لاجیکل انسان کی ریزننگ جو ہے, انسان کی جو سوچ فکر ہے وہ سائنٹیفک ہو گئی ہے, اور انسان مانتا نہیں ہے جب اس کا کوئی ایکشن ریئیکشن نہ ہو تو انسان اس کو مانتا نہیں ہے. تو اس دور کے اندر جب انسان سائنسی ہو گیا ہے تو پھر اس کو تو اس چیز کے متعلق تو زیادہ سائنٹیفک ہونا چاہیے. یعنی ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود بخود بن گیا, تو ان کو کہا اچھا پھر ایسا ہوا ہوگا کہ ایک کشتی ایسے بنی ہوگی کہ ایک درخت کھڑا تھا, اچانک خود بخود کٹ گیا اور خود بخود ہی اس کے پھٹے بن گئے, اور خود بخود ہی جناب وہ ایسے تیرتے ہوئے آ گئے تو وہ جڑ گئے, اور خود بخود ہی اس کے اندر کیل لگ گئے, اور خود بخود بھی اور خوبصورت ایک شیپ بھی بن گئی, اور خود بخود بھی یہ چلنے لگی. تو کہے گا نہیں, سائنٹیفک ذہن کا بندہ کہے گا نہیں خود بخود نہیں ہوتا. تو بیوقوف انسان جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود درخت کٹ کے پھٹے بن کے کیل لگ کے کشتی نہیں بن سکتی, نہیں چل سکتی خود بخود, تو پھر یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کی ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس کو کوئی بنانے والا ہے. پہلی تو بات ہے کہ یقیناً اس کو بنانے والا کوئی ہے, نمبر 1. پھر اگلی بات ہے, اگلا امتحان ہے, ذہن کا اگلا ٹیسٹ ہے کہ وہ ایک ہے. اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہے؟ وہ ایک ہے اس بات سے پتہ چلے گا کہ دنیا میں جب بھی کبھی ایک چیز کے 2 مالک ہونا تو وہ کام نہیں چلتا. حتیٰ کہ ایک جنگل کے 2 بادشاہوں نے کام چلتا ہے, ایک سلطنت کے 2 بادشاہوں کام نہیں چلتا, ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین اور آسمان میں 2 خدا ہوتے تو دونوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جانا تھا اور اس میں فساد ہو جانا تھا. ایک کہتا کہ میں نے دھوپ لگانی ہے, دوسرا کہتا میں نے بارش برسانی ہے. ایک کہتا میں نے دھوپ کرنی ہے, دوسرا کہتا میں نے چھاؤں کرنی. ایک نے کہنا کہ میں نے اس کو مذکر بنانا ہے, دوسرے کہنا میں نے اس کو مؤنث بنانا ہے. تو لڑائی ہو جانی تھی. اللہ نے فرمایا ہے اس کا کو نظام کائنات ایک ہی طریقے کے ساتھ چل رہا ہے اور منظم مربوط اور مضبوط چل رہا ہے, سسٹمیٹک طریقے سے چل رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے, اس کے اندر کوئی خلل نہیں آ رہا, اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تو تفسیر کی بات تھی, لیکن لفظی ترجمے پر آ جائیں. اصل میں آپ لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں. الذین, وہ لوگ جو, تو متقین کون ہیں؟ الذین, وہ لوگ جو یؤمنون, وہ ایمان رکھتے ہیں, بالغیبی, غیب کے ساتھ, یعنی اندیکھا ایمان رکھتے ہیں. آگے ہے وَيُقِيمُونَ, وا کا معنی کیا ہے؟ واو کا ایک اور معنی کیا بتایا؟ قسم. اور وہ قسم کب ہوتا ہے؟ اسم کے آگے جب جس اسم کے اوپر واو آ جائے, اس اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم. والفجری, فجر کے وقت قسم. والعصری, عصر کی قسم. ٹھیک ہے, تو یہاں واو ہے. و اور یقیمون, اقام یقیمو, قائم کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. صرف آپ علامتوں سے اندازہ لگائیں. یو کا معنی کیا ہے؟ وہ. اور یو کس کی علامت ہے؟ مضارع کی. اور مضارع کی اور دوسری علامتیں کون سی ہیں؟ الف تا یا نون. اور جب مضارع ہے تو مضارع کے اندر کون کون سے فعل ہیں؟ حال اور مستقبل. اور تو پھر حال اور مستقبل میں ترجمہ کریں, یؤمنون, وہ ایمان, یقیمون, وہ قائم کرتے ہیں یا وہ قائم کریں گے. تو یہاں پر کون فٹ آ رہا ہے؟ حال کا ترجمہ, وَيُقِيمُونَ, اور وہ قائم بولے بھجن, وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ, نماز کو. یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ اور متقی کون ہے؟ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز
ہم نے اس دن عرض کیا، ساتھ ساتھ سیکھیں بھی، اس میں سے ہدایات بھی لینی ہے. ہم نے عرض کیا کہ ایک طرف اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ دونوں میں آپس میں تطبیق کیا ہے؟ تو ہم نے آپ کو مثال دی تھی اپنے ایک استاد صاحب سے سیکھی ہوئی کہ جیسے ایک فٹ بال دکان والے نے بیچنے کے لیے لگایا ہوتا ہے، فار سیل اس نے لکھا ہوتا ہے، اس نے نہیں کہا ہوتا کہ میں نے فلاں کو دینا ہے فلاں کو دینا ہے، وہ کوئی بھی آ کے لے سکتا ہے. فار سیل ہے فار ایوری ون، ہر کسی کے لیے فار سیل ہے، لیکن وہ ہر کسی کو نہیں دیتا، اس کو دیتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے. ایسے ہی ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن ہر کسی کو نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ جس کے پاس تقوی کی دولت ہے. ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور آگے اللہ بتا رہے کہ متقی ہوتے کون ہیں؟ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. وہ تو چلو آپ ایمان لے آئے، اگلی بات بھی ہے نا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اس کا مطلب جو نماز قائم نہیں کرتے وہ متقی، اور متقی نہیں تو اس کو ہدایت اے گل لے. جو متقی نہیں اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی. تو اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی بننا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ اور من اور ما دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من اور ما. ٹھیک ہے جی، یہ مل کر بنا ہے مما. من کا معنی ہوتا ہے سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بار بار ریپیٹ ہوگا، یاد کر لیں. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور ما کا معنی آپ جان چکے ہیں، جو. وہ کس میں؟ الذی، اللہ زانی، اللہ زینہ، اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تین، اللہ تی، اللہ تینی، اللہ تی، اللہ واتی، ما من ایون ایتن. ما معنی جو اس میں مصولہ ہے. من سے ما، جو، اس میں سے جو. وہ اور مما، اس میں سے جو. ایسا ختم ہونے والا ہے، بس دو لفظ رہ گئے. رزقنا، یہ والا ہے، یہ والا ہے. انعمنا، ہم نے انعام کیا. یہ ہے رزقنا، ہم نے رزق دیا. یہ اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ رزقا، 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 رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتنا، رزقتو، رزقنا. ایکچولی آپ کو ساری گردان نہیں بھی آتی تو آپ کو کم از کم یہ علامتیں آنی چاہیے. یہ ماضی کی علامتیں ہیں اور اس کے لحاظ سے اپنے ترجمہ پھر کرنا ہے. اگر آپ کو گردان نہیں یاد ہوتی تو پھر آپ علامتوں کو ضرور یاد کریں گے کہ اس کا معنی ہوتا ہے دو، اس کا معنی ہوتا ہے سب، اور یہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ علامتیں اینڈ پر جو آتی ہیں یہ ماضی کی ہیں. اس کا معنی ہے دو، اس کا معنی ہے سب، اس کا معنی ہے وہ ایک، اس کا معنی ہے دو عورتیں، اس کا معنی ہے سب عورتیں، اس کا معنی ہے تو ایک مذکر، اس کا معنی ہے تم دو مذکر، اس کا معنی ہے تم سب مذکر، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں، میں ایک مرد، یہ میں ایک عورت، ہم سب مرد، یہ ہم سب عورتیں. نا رزقنا، نا سے تو سمجھ آنی چاہیے نا. ہم نے رزق بولے دیا کہ دیں گے. دیا کیوں بلا؟ ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے. رزقنا، ہم نے رزق دیا. ہم، انہیں. ہم، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم. یہ کا، کما، کم، کی، کما، کننا، انا، یا اور نا. برابر. ہم، انہیں. ہم کا معنی کیا ہے؟ انہیں. تو اس کو پھر جوڑ کے پڑھیں. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے دیا، ہم، ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں یا کا معنی کیا ہے؟ یا کس کی علامت ہے؟ فعل مضارع کی. فعل مضارع کی. اور بھائی بہن کون سے ہیں؟ الف تا یا. میں نے کہا کہ بار بار میں نے آپ کے منہ سے ریپیٹ کروانا تاکہ یاد ہو جائے. اچھا جی، الف تا یا نون. الف تا یا نون میں سے کوئی آ جائے تو وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع میں کون سے فعل ہوتے ہیں؟ حال اور مستقبل. تو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں یا وہ خرچ کریں گے. اچھا جی، اس کا آپ مفہوم بھی سمجھیں. اس میں جو ہم نے فہم لینا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ متقیوں کی تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. لفظاً ذرا غور کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اے گل پہلے آکھی ہے کہ دیا ہم نے، یہ تہاڈا نہیں.
میرے اور آپ کے پاس, ہمارے پاس جو اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی تھوڑا ہم نے دیا ہے, اس میں سے وہ خرچ کر دیتے ہیں. یہ تو ایسے ہی نا کہ مثال کیا ہے نا, بیٹا باپ جو بیٹے کو کوئی چیز دے, مثلا اتنی ٹرافیاں لا کے دے دے, انہوں دے کے الگ بیٹا ایک مجھے بھی دے دو, کہ میں نہیں دے رہا, ٹھیک, وہی تو لا کے دے رہا ہے, وہ 10-20 اس نے ہی دی ہیں, تو وہ کہتا ہے ایک مجھے دے دے, وہ کہتا میں نہیں دینی. تو اللہ پاک نے دیا ہے, یہ اللہ نے دیا ہے, اس کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے, تو ٹینشن کا بھی وہ اور دے دے گا, ٹھیک ہے. تو وَمِمَّا, اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا ہے, ہم انہیں ينفقون, وہ تین کام تے کرنے نے نا. صحابہ کرام اگلی وحی آنے سے پہلے پچھلی وحی پر عمل کر چکے ہوتے تھے. جب کوئی وحی آتی تھی اس پر وہ عمل کرتے تھے. اب جو آپ نے اس کے سامنے اللہ نے آپ کو بٹھائی دی ہے نا, مجھے اور آپ کو, تو یہ تیار کر لیں گے اس کے اندر جو پڑھ لیا, اس کے اوپر اب ہم نے کوئی سستی نہیں کرنی, یہ کرنا ہے. ہاں جی, یہ کرنا ہے. اور اندر میں بولا کہ گل آئی جڑی کرنا لی, نماز قائم کرنا. اور نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں ہیں. نماز کو بر وقت پڑھنا, اول وقت پر پڑھنا, مسجد میں آگے پڑھنا, با جماعت پڑھنا, سنت کے مطابق پڑھنا, اور اگلوں کو بھی جا کے ترغیب دینا. یہ ہے اقامت الصلاۃ. ایتھے اللہ نے نماز پڑھنا نہیں کیا, نماز قائم کرنے کا کہا ہے. نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا, نماز کو مسجد میں آ کر پڑھنا, مسجد میں آ کر با جماعت پڑھنا, سنت کے مطابق پڑھنا, اور لوگوں کو بھی اس کی طرف لگانا. یہ ہے نماز قائم کرنا. اگر ایک بندہ لیٹ نماز پڑھتا ہے, قائم نہیں کر رہا, پڑھ رہا ہے قائم نہیں کر رہا, اگر وہ مسجد میں نہیں پڑھتا, پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس کی نماز اقامت الصلاۃ میں نہیں ہو رہی, اگر وہ باجماعت نہیں نمازیں پڑھتا, ایسی سستی کسی وجہ سے رہ جائے تو اور بات ہے, تو باجماعت نماز خواہ مخواہ جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو وہ نماز قائم نہیں کر رہا. اگر کوئی شخص سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا اور اپنی مرضی اور اپنا ازم اور اپنا مولوی اور اپنا فلسفہ اور اپنی سوچ اور میری پسند تیری پسند اس کے مطابق پڑھ رہا تو وہ نماز قائم نہیں کر رہا. تو بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز قائم کرنے میں جو سب سے بیسک بنیادی چیز ہے وہ ہے وقت پر پڑھنا, باجماعت پڑھنا. ٹھیک ہے جی, ورکع مراکین. چلیں جی, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ نے وعدہ کر لیا قرآن کے ساتھ, تو نماز قائم کریں گے اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کریں گے. جزاکم اللہ خیر.